اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم بغیر علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت واجب الاحترام معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، گفتگو ہماری سورہ روم کی اس آیت کے حوالے سے چل رہی تھی۔ اللہ فرماتا ہے بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم بغیر علم، ظالموں نے بغیر علم کے اپنی خواہشوں کی پیروی کی۔ فَمَن يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ، پس جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کون ہدایت دے سکتا ہے؟ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ تو اس پہ گزشتہ جمعے گفتگو ہوئی تھی کہ جب بھی آپ اس زمین پہ ظلم یا فساد کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، بددیانتی کرتے ہیں، تو وہ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ آپ اپنی خواہشوں کی پیروی کرتے ہیں۔ خواہش کی پیروی بغیر علم، تو اس کی وجہ میں نے پچھلے جمعے عرض کی تھی کہ علم کا نہ ہونا ہے، جہالت کی وجہ سے۔ اب اگلی بات یہاں تک تو گفتگو ہو گئی تھی، فَمَن يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ،
جس کو اللہ گمراہ کرے اس کو کون ہدایت دے سکتا ہے؟ اب یہاں پہ ایک اعتراض جو اٹھتا ہے کہ دیکھیے جی ابو جہل کا کیا قصور ہے، اس کو اللہ نے گمراہ کر دیا ہے، ابو لہب کا کیا قصور ہے، اس کو اللہ نے گمراہ کر دیا۔ تو جب اللہ نے گمراہ کر دیا ہے تو پھر ظاہر ہے خود ہی فرمایا کہ فَمَن يَهْدِي، اس کو کون ہدایت دے سکتا ہے؟ تو یہ بات اصل میں سمجھنے والی ہے، چونکہ اسلام دشمن اس آیت کو بڑا استعمال کرتے ہیں۔ میں کئی دفعہ آپ سے یہ کہتا ہوں کہ جب میں یہ خطبہ تقریر سے پہلے پڑھتا ہوں، یہ خطبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اور یہ میری طرف سے نہیں ہے، یہ حدیث پاک سے ہے۔ سرکار جب گفتگو فرماتے تو ان الفاظ سے شروع کرتے تھے۔ الحمدللہ سے ہم شروع کرتے ہیں، تمام تعریفیں، تمام حمد، تمام خوبیاں اللہ کے لیے۔ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ۔ تو اگر اس کا تھوڑا تھوڑا ترجمہ آپ کے ذہن میں رہے گا تو لطف آئے گا، آپ کو پتہ ہوگا ہم اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں۔ ہم اللہ ہی کی، اسی کی حمد کرتے ہیں، اسی سے مدد چاہتے ہیں، اسی سے بخشش طلب کرتے ہیں۔ غلطیاں ہو جاتی ہیں تو اسی پر ہی ایمان لاتے ہیں۔ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، اور بھروسہ بھی اسی پہ کرتے ہیں۔ تو یہ جب میں جملے خطبے میں پڑھتا ہوں تو آپ کو اس کا ایک لطف آنا چاہیے۔ یہ بہت جامع کلمات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے۔ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِنَا، اور ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں اس نفس کے جتنے بھی شر ہیں ان سے۔ اس آیت میں بات ہو رہی تھی نا کہ بغیر علم کے خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہیں، وہ ظالم ہیں۔ تو ہم اللہ سے پناہ چاہتے ہیں اس نفس کے جتنے بھی شر ہیں ان سب سے۔ وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، اور جتنے بھی برے اعمال ہیں ان سے بھی ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ تو اب دیکھیے جب آپ یہاں اتنی توجہ کے ساتھ اللہ سے یہ کہہ رہے ہوں گے، سن رہے ہوں گے کہ مولا کریم میں نفس کے سارے شر جو ہیں ان سے پناہ چاہتا ہوں، اور جتنے بھی برے اعمال ہیں ان سے تیری پناہ میں آتا ہوں، تو اگر صدقے دل سے بندہ اللہ کی پناہ میں ہو تو پھر وہ برے اعمال کر کیسے سکتا ہے؟ وہ اپنے نفس کی پیروی کر کیسے سکتا ہے؟ اگلا جملہ جو ہے وہ ہے مَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، جس کو اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ یہ ہر جمعے میں خطبے میں یہ جملے کہتا ہوں۔ وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ لیکن یہاں بات ہو رہی ہے جو کفار اور مشرکین کی طرف سے اعتراض آتا ہے کہ جب اللہ نے گمراہ کر دیا ہے تو اب اگر وہ ہدایت کے راستے پہ نہیں چلتا تو اب اس کی پھر کیا غلطی ہے؟ یہ سوال کفار اور مشرکین اٹھاتے تھے۔ تو یہ نوبت آتی کب ہے؟ اس کا سورہ آل عمران میں، سورہ نساء میں بھی وہ ذکر ہے کہ مہر کب لگتی ہے۔ بل طبع اللہ علیہا بکفرہ، مہر اس وقت لگتی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ چلو اس کو کر دیں کہ نہیں بس۔
لا اقسم بیوم القیامت ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اللہ نے نفس لوامہ کی قسم اٹھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب ہے یہ نفس کہ آپ جو ہی کوئی غلطی کریں تمہارا نفس ہی تمہیں لان تان کرنی شروع کر دے۔ وہ بڑی معروف حدیث ہے کہ جب ایک شخص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کیا ہے اور گناہ کیا ہے؟ میں اس نفس کی بات کر رہا ہوں جس کی اللہ نے قسم اٹھائی۔ تو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے ایک جملہ ارشاد فرمایا اپنے اندر سے پوچھ لیا کر۔ وہ باہر اتنی لمبی چوڑی کتابیں، اپنے اندر سے پوچھ۔ جو چیز تیرے سینے میں کھٹ کے وہی گناہ ہے۔ یہ ہے وہ اللہ کا دیا ہوا نظام۔ تو جب آپ اس نظام کی توہین کریں گے، بار بار توہین کریں گے، بار بار آپ کا نفس لوامہ آپ کو لان تان کر رہا ہے، ظلم نہ کر، جھوٹ نہ بول، بددیانتی نہ کر، اس برے کا ساتھ نہ دے، آپ بار بار اللہ کی دی ہوئی ہدایت کی توہین کرتے ہیں، تو یہ سزا کس کو ملتی ہے؟ جو اللہ کی دی ہوئی ہدایت کی توہین کرتا ہے، ضد کی وجہ سے، عناد کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے۔ اور فرمایا جو چیز تیرے سینے میں سکون محسوس کرے وہ نیکی ہے۔ کیا خوبصورت نظام ہے۔ اسی لیے کافر کو کافر بھی اسی لیے کہتے ہیں۔ یہ جو لفظ کافر ہے نا، اس کا بھی معنی یہی ہے۔ کافر کہتے ہیں چھپانے والا۔ عربی لغت میں کسان کو بھی کافر کہتے ہیں، یہ زمین میں دانے چھپاتا ہے۔ اس کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے چھپانے والا۔ تو کافر کا اصطلاحی معنی یہ ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ جو صلاحیت رکھی تھی حق کو قبول کرنے کی، اس نے اس صلاحیت کو چھپایا ہے، اس لیے وہ کافر ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ آیت ذہن میں رکھنا، فرمایا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ اللہ نے تم کو ایسے ہی پیدا نہیں کر دیا، پیدا کیا ہے تو ہدایت کے ساتھ پیدا کیا۔ اور آگے فرمایا اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، اب تیری مرضی ہے شکر کر یا کفر کر۔ وہ جو اللہ کی دی ہوئی ہدایت ہے اس ہدایت کے مطابق عمل کر لے، یا اپنی ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے اس پہ پردہ ڈال دے، یہ اب تیرا اختیار ہے۔ اسی لیے یہ جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، اس کا معنی یہ نہیں کیا جاتا کہ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ سیدھا راستہ تو اس نے تجھے پیدا کرتے ہی دکھا دیا تھا، یہ اس کی ذمہ داری تھی تجھے ہدایت پہ پیدا کرے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ مولا وہ جس ہدایت پہ تو نے مجھے پیدا کیا تھا اب اس پہ مجھے استقامت دے۔ کیسے استقامت؟ صراط الذین انعمت علیہم، جیسے تیرے انعام یافتہ لوگ اس ہدایت پہ قائم رہے، مجھے بھی ویسے ہی قائم رہنے کی توفیق۔ اس کی امام غزالی نے ایک بڑی خوبصورت مثال دی ہے، وہ کہتے ہیں فطری ہدایت، تو انسان ہے، اشرف المخلوقات ہے، فطری ہدایت تو اس نے جانوروں کو بھی دی ہے۔
جتنی جتنی فطری ہدایت کی ان کو ضرورت تھی وہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی عطا کی ہے۔ انہوں نے جو مثال لکھی ہے وہ فرماتے ہیں کہ تم بطخ کے انڈے نا مرغی کے نیچے رکھ دو یا مرغی کے انڈے بطخ کے نیچے رکھ دو۔ یہ مثال انہوں نے بڑی خوبصورت، بطخ کے آپ نے انڈے لیے مرغی کے نیچے، اب ان انڈوں میں سے بچے تو بطخ کے نکلیں گے نا، یہ تو نہیں ہے کہ وہ مرغی کے نیچے ہیں تو ان انڈوں سے مرغی کے بچے نکلیں گے، نہیں، بچے تو بطخ کے نکلیں گے۔ اچھا اب وہ انڈے رہے بھی مرغی کے نیچے ہیں، ان انڈوں سے بچے بطخ کے مرغی نے نکالے ہیں اور ان کی پہلی نظر بھی مرغی پہ پڑی ہے۔ اب ان کو دانا دن کا بھی کھلا وہ مرغی رہی ہے۔ اب ایک دن وہ مرغی اپنے بچوں اور اس بطخ کے بچوں کو ساتھ لے کے حوض کے کنارے پہ جا رہی، تو بطخ کا بچہ چھلانگ لگا کے پانی میں چلا جاتا۔ یہ اس کو مرغی نے تو نہیں بتایا، بھائی یہ اس کو مرغی نے تو نہیں بتایا کہ تیرا مقام پانی ہے، یہ وہ فطری ہدایت ہے جو بطخ کا بچہ لے کے پیدا ہوا تھا۔ تو فطری ہدایت جو ہے اس کی کبھی توہین نہیں کرنی۔ اگر آپ نے فطری ہدایت کی توہین کی تو اس کی پھر سزا یہ ہے کہ پھر تمہیں کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہوگا۔ بہرحال اس پہ چونکہ پچھلے جمعے بھی گفتگو ہوئی تھی، یہ آیت کا اگلا حصہ رہ گیا تھا۔ اگلی آیت بہت اہم ہے، اس کے لیے آپ خصوصی وقت نکالیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ارشاد ہوا فاقم وجہک للدین حنیفا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان باطل پرستوں سے کنارہ کش ہو کے دین حنیف کی طرف اپنا رخ کریں، دین حنیف پہ اپنے آپ کو قائم رکھیں۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اے لوگو اس فطرت پہ قائم رہو جس فطرت پہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اے لوگو اس فطرت پہ قائم رہو جس فطرت پہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی فطرت بدلتی نہیں ہے۔ اور اگلا جملہ کمال کا فرمایا ذالک الدین القیم، اصل دین یہی ہے کہ تم فطرت پہ قائم رہو۔ یار اتنا بڑھیا جملہ، فرمایا اس کی فطرت بدلتی نہیں ہے۔ ذالک الدین القیم، اصل دین یہی ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن انسانوں کی اکثریت کو اس کا علم نہیں ہے۔ انسانوں کی اکثریت اس کا علم نہیں رکھتی۔ آج تو ظاہر ہے اس پہ تفصیل سے بات نہیں ہو سکے گی، میں بس چند نکات جو بنیادی ہیں وہ عرض کر۔ فطرت ہوتا ہے بنیادی طور پہ پیدا کرنا، ابتدائی طور پہ پیدا کرنا۔ فطرت ہمیشہ پاکیزہ ہے۔ یہ ہم نے صرف وہ اپنی بدماشیوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے وہ ایک جملہ گھڑ لیا ہے کہ انسان جو ہے وہ خطا کا مجموعہ ہے، یہاں سے تو خطا ہی پھوٹتی ہے، اپنی خطاؤں پہ پردے ڈالنے کے لیے نسیان اور خطا کا آپ اکثر سنتے رہتے۔ قرآن کہتا ہے کہ نہیں، اس نے تمہیں جس فطرت پہ پیدا کیا ہے وہ فطرت اصل دین ہے۔ کیوں؟ جب پیدا کرنے والا پاک ہے
تو وہ فطرت بری کیسے پیدا کر سکتا تھا؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ خالق پاک ہو اور وہ فطرت کو برا پیدا کرے؟ تو اللہ کی جو معرفت ہے، اللہ کی جو پہچان ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اس فطرت کے اندر رکھی۔ دنیا کا بڑے سے بڑا ملحد آج کے دور میں بھی، اس سے سوال کرو تیرا خالق کون ہے؟ کون ہے تیرا پیدا کرنے والا؟ نام وہ کوئی رکھ لے، کوئی سپر طاقت ہے، کوئی گاڈ ہے، کوئی رام ہے، کوئی ایشور ہے، کوئی یزداں ہے، نام کوئی بھی رکھ لے، کہے گا خالق ایک ہے۔ انکار نہیں کر سکتے۔ یہ پچھلی جو سورہ عنکبوت تھی نا، اس میں یہ دو آیتیں، اب وقت ہی اتنا رہ گیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، ان مشرکین سے، ان کفار سے سوال کرو، من خلق السماوات والارض، ان زمینوں اور آسمانوں کو پیدا کس نے کیا ہے؟ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، یہ چاند سورج کو کام پہ کس نے لگا رکھا ہے؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو ضرور کہیں گے کہ اللہ۔ میں نے شاید کسی موقع پہ آپ سے یہ کہا تھا کہ اللہ کے وجود پہ سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کا دعویٰ ہی نہیں ہے کہ میں نے آسمان پیدا کیے ہیں، میں نے زمین پیدا کی۔ بھائی یا تو اللہ کے مقابلے میں کوئی دعویٰ کرے نا کہ میں نے زمین بنائی ہے، میں نے آسمان بنائے ہیں، میں نے پہاڑ بنائے ہیں۔ تو جب دعویٰ ہی ایک کا ہے تو وہی وحدہ لا شریک ہے۔ تو خالق ہونے کے حوالے سے اللہ کے مقابلے میں کوئی نہیں آیا۔ کوئی کہے کہ میں نے ایک بالش زمین بھی پیدا کی۔ اس لیے ارشاد فرمایا کہ ان سے سوال کرو، ان سے پوچھو، من خلق السماوات والارض، کون ہے زمین و آسمان کا خالق؟ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، یہ چاند سورج کو کس نے کام پہ لگایا ہوا ہے؟ کبھی سورج نے کہا ہے کہ میں آج تھک گیا ہوں، میں نے چھٹی کرنی؟ کبھی چاند نے کہا ہو کہ میں نے اپنے مدار سے آج باہر نکلنا ہے؟ کسی کی جرت ہے؟ اگلی ایک آیت اور سن لیں۔ فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، ان سے سوال کرو کہ آسمانوں سے پانی کون نازل کرتا ہے؟ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا، جب یہ زمین مردہ ہو جاتی ہے تو اس کو دوبارہ زندہ کون کرتا ہے؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو ضرور کہیں گے کہ اللہ کرتا ہے۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، تو پھر آپ ان سے فرمائیں کہ تمام خوبیاں تو اللہ ہی کے لیے، تمام خوبیاں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ بل اکثرہم لا یعقلون، لیکن اکثریت جو ہے نا وہ عقل والی نہیں ہے۔ میں نے آپ کو ایک دفعہ بتایا تھا نا کہ مولا کائنات سے جب پوچھا گیا کہ عادل کون ہوتا ہے، تو عدل کی میں نے آپ کو بتایا تھا نا عربی زبان میں کہ ظلم کی ڈیفینیشن
الظلم وضع شیء فی غیر محلہ، جب آپ کسی چیز کو اس کے مقام سے ہٹا دیں تو یہ ظلم ہے، اور اگر آپ ہر چیز کو اس کے مقام پہ رکھیں تو یہ عدل ہے۔ تو مولا کائنات سے جب پوچھا گیا کہ عادل کون ہے، آپ نے فرمایا جو ہر چیز کو اس کے مقام پہ رکھے۔ اور بھائی ماں کو اس کے مقام پہ، باپ کو اس کے مقام پہ، بیوی کو اس کے مقام سے، سب سے پہلے اللہ کو اللہ کے مقام پہ رکھے، نبی کو نبی کے مقام پہ رکھے، ہمسائے کو ہمسائے کے مقام پہ رکھے، ہر چیز اپنے مقام پہ ہوگی تو عدل ہے۔ تو اس نے کہا پھر عاقل کون ہوتا ہے، عقل مند کون ہوتا ہے؟ تو مولا نے مسکرا کے فرمایا بتا تو دیا ہے۔ اس نے کہا حضور عاقل کا تو نہیں بتایا، فرمایا جو عادل ہوتا ہے وہی عاقل ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضور قبلہ عالم، راستہ نالیہ نگر شریف۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ دین حنیف کی طرف اپنا رخ انور کر لیں۔ یہ جو باطل پرست ہیں نا، ان سے کنارہ کشی اختیار کریں، اور آپ دین حنیف، حنیف بالکل راست سیدھا، جس میں کوئی کجی نہ ہو، کوئی ٹیڑھ نہ ہو، یعنی وہ پہلے دین جن میں تغیر اور وہ جو شریعتیں جن کو پہلے بدل دیا گیا ہے، ان سب کو چھوڑ کر آپ دین حنیف کی طرف آ جائیں۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اے لوگو اس فطرت پہ قائم رہو، اس خلقت پہ قائم رہو جس پہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ لا تبدیل لخلق اللہ۔ اب یہاں پر بھی جو ظاہر ہے دشمن ہے، انہوں نے یہاں پر بھی ایک سوال اٹھایا، انہوں نے کہا جی اللہ فرماتا ہے لا تبدیل لخلق اللہ، کہ اللہ کی خلقت، اللہ کی فطرت بدلتی نہیں ہے۔ تو دیکھیے کہ کئی انسان ہیں وہ کافروں کے گھر پیدا ہوتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں، کئی مسلمانوں کے گھر پیدا ہوتے ہیں، بعد میں کافر ہو جاتے ہیں، تو یہ تو پھر خلقت بدل گئی نا، یہ ترجمہ پڑھنے والوں کا پھر یہی حال ہوگا، جب تک کسی استاذ کے پاس نہیں بیٹھیں گے، علم حاصل نہیں کریں گے۔ بھائی اللہ نے کب تمہاری بات کی ہے؟ اللہ نے فرمایا لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی خلقت نہیں بدلتی، اللہ کی فطرت نہیں بدلتی۔ اللہ جب بھی پیدا کرتا ہے اصل فطرت پہ پیدا کرتا ہے، بدلتے تم ہو، وہ نہیں بدلتا۔ لیکن دھوکہ کھانے والوں نے تو یہاں بھی کھایا، اور پھر فرمایا ذالک الدین القیم، اسی لیے اسلام کو دین فطرت کہتے ہیں۔ اسلام دین فطرت ہے، یہ آیت بتا رہی ہے۔ فرمایا اصل دین یہی ہے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن انسانوں کی اکثریت اس بات سے ناواقف ہے، علم نہیں رکھتے۔ یہ میں وہ جو پچھلی آیت ہے نا کہ یہ جب ضد، ہٹ درمی، تکبر کی وجہ سے مثلا دل کہہ بھی رہا ہوتا ہے، ضمیر کہہ بھی رہا ہوتا ہے کہ یہ بندہ ظالم ہے، لیکن آپ کہتے ہیں کیا کروں، میرا یار ہے، میرا بیٹا ہے، چور ہے تو پھر کیا، میں نے تو بیٹے کا ہی ساتھ دینا ہے نا، میری برادری کا ہے۔ تو اب تیرا ضمیر تو کہہ رہا ہے کہ یہ ظالم ہے، تیری فطرت تو بتا رہی ہے تجھے، حق اور باطل کا فرق بتا رہی ہے، اور تو اللہ کی بنائی ہوئی ہدایت کی توہین کرتا ہے اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے، اناد کی وجہ سے۔ مثلا کئی دوست آ جاتے ہیں آ کے، اب تو وقت ظاہر ہے ختم ہو گیا، ویسے بھی اس وقت دنیا میں یہ جو ایک سوال ہے نا پوری دنیا میں،
انزائٹی کا سوال ہوتا ہے کہ انسان ذہنی طور پہ بہت پریشان ہے، بلکہ اب تو یہ کہا جا رہا ہے کہ زمین پہ جتنا فساد ہے، جو قتل و غارت ہو رہی ہے، فساد ہے، یہ سب انزائٹی کی وجہ سے، ذہنی انتشار کی وجہ سے ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 جملوں میں یہ بات فرمائی کہ کہاں ہے ذہن کی بے سکونی؟ ذہن کی بے سکونی کہاں ہے؟ جھوٹ میں ہے، سچ میں اطمینان اور سکون ہے۔ تو اپنے جھوٹے بیٹے کا ساتھ دے کے کبھی سکون نہیں پا سکتا، تو اپنے بددیانت دوست کا ساتھ دے کے کبھی سکون نہیں پا سکتا۔ سکون پانا ہے تو اللہ کی بنائی ہوئی فطرت کے ساتھ کھڑا ہو جا، اور جب تک تو اس فطرت کو ٹھکراتا رہے گا۔ ایک دفعہ تو یہاں تک بات ہو گئی، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ساری دنیا کی برائیاں ایک کمرے میں اکٹھی کر لے، ایک کمرے میں ساری دنیا کی برائیاں سیئات اکٹھی کر لے، تو پھر بھی اس کمرے کی جو تالا ہے نا، اس کی چابی شراب نوشی میں ہے۔ اس کو ام الخبائث اس لیے کہتے ہیں کہ جو بندہ شراب پیتا ہے نا، پھر وہ چوری بھی کرتا ہے، بدکاری بھی کرتا ہے، قتل بھی کرتا ہے، وہ دنیا جہان کے گناہ کرتا ہے۔ اس کو ام الخبائث کہتے ہیں۔ فرمایا ساری دنیا کے گناہ ایک کمرے میں، اور اس کی چابی شراب۔ اور پھر فرمایا کہ شراب سے بھی بڑا جرم جھوٹ ہے۔ اب سکون کہاں بتایا تھا، ہم کہاں تلاش کر رہے ہیں؟ او بھائی، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ میں سکون ہے، اطمینان ہے، تمہاری ذہنی بیماریوں کا علاج ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا ہے کہ تو جھوٹ کا ساتھ 2 وجوہات کی، یا تو کسی کی دشمنی میں یا کسی کی محبت میں۔ یا کسی کے ساتھ دشمنی ہوگی تو تجھے پتا بھی ہوگا کہ یہ سچا ہے، لیکن تو اس کی مخالفت کرے گا دشمنی کی وجہ سے، یا محبت کی وجہ سے جھوٹ بولے گا، یہ میرا بیٹا ہے، میرا بھائی ہے، میرا خاندان ہے، میں کیا کروں، مجبوری ہے۔ تو قرآن نے کیا جملہ کہا، لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، دیکھنا کسی قوم کی دشمنی تمہیں عدل سے دور نہ کر دے، کسی کی محبت تمہیں عدل سے دور نہ کر دے۔ اور پھر میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کو پیش کیا کہ اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی تو ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ یہ ہے وہ سکون اور اطمینان۔ تو اس کو یہ جو ہم نے یہ آیت آج شروع کی ہے، اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو اس پہ سیر اصل گفتگو ہوگی، چونکہ اس میں یہ جو جملہ ہے نا کہ ذالک الدین القیم، اصل دین یہی ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی فطرت پہ قائم رہے۔ اس میں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے قرآن کریم کی باقی آیات کے حوالے سے اس پہ بات کریں۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا